بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عنده علم الساعہ، کسی کو نہیں پتا قیامت کب آئے گی۔ فرمایا نظام زندگی ایسے ہی چل رہا ہوگا، کھانا پینا بدستور انسان کی زندگی کا حصہ بنے گا، کوئی نہانے میں لگا ہوگا، کوئی کپڑے پہننے میں، کوئی کپڑے دھونے میں لگا ہوگا، کوئی نوکری کی جانے کی تیاری کر رہا ہوگا، کوئی آفس سے آنے کی تیاری کر رہا ہوگا، کئی بندے دکان کھول رہے ہوں گے، کئی بندے دکان بند کر رہے ہوں گے، کوئی کام کاج میں لگا ہوگا جس طرح روزمرہ زندگی میں لگے ہوتے ہیں۔ اچانک سور پھونکنے والی بانسری کی آواز ہلکی ہلکی آنی شروع ہو جائے گی، اور یہ آواز اتنی سریلی ہوگی، اتنی پیاری ہوگی کہ لوگوں کے دلوں کو موئے گی، لوگوں کا دھیان سارے کام کاج سے ہٹ کر اسی آواز کی طرف لگ جائے گا۔ پھر آہستہ آہستہ اس آواز کی طاقت سپیڈ بڑھتی جائے گی، یہاں تک جتنی آواز اونچی ہوتی گئی یہ آواز بے دبی ہوتی جائے گی، اور اتنی بے دبی ہو جائے گی اچانک میرے محترم دوستوں بزرگوں اس آواز میں سے چنگھاڑ نکلے گی، جتنے مرد عورت زمین پہ موجود ہوں گے سب کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ ایک دم نظام زندگی، کھانا پینا سونا جاگنا سب کچھ ایسے ہو رہا ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں بتایا کہ قیامت کی ہولناکی، قیامت کا جھٹکا بڑا عجیب ہے۔ جب انسان پر قیامت کا وقت آئے گا، فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ فرمایا جب قیامت کا کوڑا بجے گا ایسے حواس ضابطہ ہو جائیں گے، انسان تو انسان، جانور کی بھی ہوائیاں اڑ جائیں گی، اور اتنے پریشانی کے عالم میں انسان ہوگا۔ شہر کے لوگ جنگلوں کی طرف دوڑنے لگیں گے اور جنگل کے لوگ شہروں کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ انسان تو انسان ہے، فرمایا 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر اپنا حمل ہی گرا دیں گی۔ ایسا نظام چلے گا۔ ادھر اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، فرمایا جو تمہیں یہ سورج نظر آ رہا ہے یہ اچانک بے نور ہو جائے گا اور زمین پر دھڑم کر کے آگے گر جائے گا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے، صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے اس کی کتنی تیاری کر رکھی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس عمل تو کوئی نہیں، بس ایک عمل میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کیا عمل ہے؟ فرمایا میرا دل لوگوں کی طرف سے صاف ہے، کسی شخص کے بارے میں میرے دل کے اندر میل کوئی نہیں۔ نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ فرمایا اگر تیرا دل کسی صاف آئینے کی طرف چمکتا رہا تو یہی تیرا دل کا چمکنا قیامت کے دن تجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اعمال میں انسان جتنی ترقی کر لے، اعمال میں انسان جتنا آگے بڑھ جائے، لیکن دل کا میل اللہ کو پسند ہی کوئی نہیں۔ اللہ جل شانہ کو دل کی برائی کسی اللہ کو پسند ہی کوئی نہیں۔ فرمایا جب تک تیرے دل صاف نہ ہوگا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے جس کے بارے میں فرمایا تھا اگر کسی نے جنتی دیکھنا اس شخص کا چہرہ دیکھ لے۔ بلکہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 3 دن اس کے ساتھ لگ گئے تھے، دیکھوں گا کون سا کام کر رہا ہے، لیکن تینوں دن کے اندر دیکھا کوئی میرے عزیز و زائد عبادت نہ تھی، کوئی زائد ذکر نہ تھا، 5 وقت کی نماز تھی، قرآن پاک کی تلاوت تھی، اللہ کا ذکر تھا۔ فرمانے لگے مجھے 3 دن ہو گئے میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن میرے تیرے اندر کوئی عمل ایسا نہ دیکھا جو دوسروں سے انوکھا ہو، دوسروں سے عمل کے اندر زیادہ ہو۔ جو عمل ہم کرتے ہیں وہی عمل تو کرتا ہے، لیکن تیرے بارے میں یوں فرمایا ہے جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنے اور فلانے کا چہرہ دیکھ لے، بتا بتا تیرے اندر ایسا کون سا عمل ہے؟ مسکرا کے فرمانے لگے اللہ کی عزت کی قسم اور عمل تو پتہ نہیں، لیکن میرے دل کے اندر کسی کے لیے بھی کوئی میل کوئی نہیں۔ جب جنت کو اللہ نے اتنا صاف بنایا تو گندے دل والا جنت میں کیسے جائے گا؟
آج ہمارے اعمال کی شامت عمالی اس وقت آتی ہے جب میرے عزیزوں دل تو برائیوں سے بھرا ہوا، دل تو میرے عزیزوں لوگوں کی نفرتوں سے بھرا ہوا، دل تو میرے عزیزوں لوگوں کے گلوں اور دشمنی شکموں سے بھرا ہوا۔ بتاؤ یہ دل اللہ کی محبت میں کب وہ کہاں آئے گا؟ کبھی اس دل کو کسی جھولی کے اندر ڈال دیا، کبھی نفرتوں میں، کبھی گناہوں کی لذت نے، کبھی محبتوں کی الفتوں کے اندر اس دل کو ڈال دیا۔ بے جا اس دل پہ محنت ہو رہی ہے، اس دل کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا انسان ظاہر کے اعمال میں اللہ جل شانہ کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ مالک کائنات فرماتا ہے میری محبت کا تار تیرے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جتنا دل کا پیالہ سیدھا ہوتا جائے گا اتنی اللہ کی محبت سے بھرتا جائے گا۔ باقی تمہاری مرضی، جس ایمان کو تم لے کے پھرتے ہو، کیا تمہارا ایمان اتنا اونچا ہو گیا کہ جیسے مدینے والوں کا اور مکے والوں کا ایمان تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر، آپ رات کو میرے عزیزوں پہرا دے رہے ہیں۔ اللہ غنی، آپ نے دیکھا کوئی کھڑا رو رہا ہے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ عمر اللہ اکبر، میں تو پیالہ لے کے جا رہی تھی یا میں تو برتن لے کے جا رہی تھی، عمر رستے کے اندر میرے پاؤں کو رات کے اندھیرے میں ٹھڈا لگ گیا، ٹھوکر لگی، میری میرا پیالہ زمین کے اوپر گر گیا، جتنا تیل تھا سارا زمین پہ گر گیا۔ اے عمر میں پریشان ہوں، اس زمین کے اندر میرا سارا تیل جذب ہو گیا، میرا مالک بڑا سخت ہے، مجھے مارے گا، مجھے ڈانٹے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں درہ تھا، آپ نے وہی درہ زمین پہ دے مارا، فرمایا عمر تیرے اوپر موجود ہے، تجھے جرت کیسے ہوئی کسی کا تیل اپنے اندر جذب کرنے کی؟ محمد کا عمر تجھے حکم دیتا ہے ہمارا تیل واپس کر دے۔ دنیا انسانیت نے دیکھا عمر کا درہ زمین پہ لگا، جذب ہوا، تیل بھی واپس اوپر آ گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں اللہ غنی، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ، رات کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہرا دے رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو پہرے داری کر رہے تھے۔ ایک شخص کہتے ہیں ہاتھ میں شراب لے کے جا رہا تھا اور شراب نما چیز لے کے جا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے سامنے سے گزر ہو گیا، آپ نے میرے عزیزوں اس کا چہرہ دیکھ کے بھانپ لیا، آپ نے فرمایا رات کے اندھیرے میں اس وقت تو کہاں جا رہا ہے؟ ڈر گیا، گھبرانے لگا اور گھبرا کے کہنے لگا عمر میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں۔ فرمایا کہاں سے آیا؟ کہ میں تو کام کیا تھا۔ آپ نے بغل کے اندر دیکھا کچھ چھپا رکھا ہے، آپ نے فرمایا تیری بغل میں کیا ہے؟ کہ عمر چھوٹا بچہ تھا، رو رو کے ہلکان ہو گیا تھا، اس کے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اے عمر میں دودھ لینے کے لیے گیا تھا۔ آپ نے فرمایا دودھ مل گیا؟ کہاں مل گیا؟ فرمایا تو نے بغل میں کیوں چھپا رکھا ہے، اسے ہاتھ میں پکڑ کے کیوں نہیں لے کے جا رہا؟ کہ عمر دودھ گرم ہے، جاڑے کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، اگر میں اسے اس طرح لے کے جاؤں گا تو گھر جاتے جاتے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ واہ عمر، اللہ اکبر، تیرے کردار تیری غیرت کے کیا کہنے۔ حضرت عمر فرمانے لگے اچھا وہ دودھ مجھے بھی دکھا دے، وہ بوتل مجھے بھی دکھا دے۔ اب تھی تو اس کے اندر کوئی اور چیز، کہا دودھ کا تھا۔ اللہ اکبر، ایک ہاتھ میں عمر کا درہ دیکھا کہ اگر اللہ اکبر بات غلط ہو گئی، شراب نکل آئی تو عمر تو مار مار کے مجھے ہلکان کر دے گا، میرا چہرہ لال کر دے گا، میرے پنڈے پر میری کمر پر درے کے نشان مارے گا۔ وہی کھڑا کھڑا ہو کے توبہ کرنے لگا کہ الہ العالمین آج عمر کے درے سے بچا لے، وعدہ کرتا ہوں موت کی آخری سانس تک میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ عمر جانے دے، تو دیکھ کے کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا تجھے دکھانا پڑے گا۔ بس میرے عزیزوں دل کا تار زبان سے نہیں کہا تھا، آنکھوں سے نہیں کہا تھا، ہاتھ اور کے اشارے سے نہیں کہا تھا، پیروں سے چل کے اللہ کے گھر میں نہیں گیا تھا، مسجد نبوی میں نہیں گیا تھا یا اپنے محلے کی مسجد میں نہیں گیا تھا، دل کے ارادے سے کہہ دیا الہی آج مجھے عمر کے درے سے بچا لے، وعدہ کرتا ہوں آئندہ شراب کی طرف منہ موڑ کے نہیں دیکھوں گا۔ حضرت عمر فرمان لگے جب تک دکھائے گا نہیں میں جانے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، آنکھیں بند کر لی اور اپنی بغل میں سے شراب کی شیشی نکالنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر پڑی، آپ
آپ نے مسکرا کے فرمایا جا اچھا چلا جا، بے خیالی کے اندر، بے دہانی کے اندر، پریشانی کے اندر وہ بوتل نہ دیکھی۔ پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھاگتا ہوا ڈرتا ہوا بھاگ گیا، رستے میں جا کے کہنے لگا دیکھو تو صحیح اللہ اکبر کیا بنا۔ فرمایا بندے نے زمین پر توبہ کر کے دکھایا، مالک کائنات کو شراب کو دودھ کے اندر تبدیل کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ عمر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے بارے میں یوں فرمایا تھا ماں باپ مریں گے اولاد روئے گی، اولاد میں سے کوئی مر گیا تو ماں باپ روئیں گے۔ عمر جس دن تیرا مدینے کی گلی سے جنازہ اٹھ گیا، تیرے جنازے اٹھنے کے بعد قیامت تک محمد کا لایا ہوا اسلام روتا رہے گا۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ غنی، میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا عمر جب تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا شیطان دندناتا پھرتا تھا، جہاں چاہتا شیطان بھاگ جاتا تھا، جس گلی میں جاتا بڑھ جاتا تھا، جس گھر میں جاتا شیطان گھس جاتا تھا۔ لیکن عمر جب سے تو نے کلمہ پڑھا، پہلے شیطان گلی کے کونے پہ کھڑا ہو کے گلی جھانکتا ہے، عمر اگر تو نظر آ جائے وہاں شیطان رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، فرمایا عمر تیرا اسلام لانا، تیرے اسلام لانے سے اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا تیرے اسلام لانے سے آسمانوں پہ چرچا ہو گیا، فرمایا آج کفر مغلوب ہو گیا، اسلام خوش ہو گیا۔ اے عمر تیرے اسلام لانے سے آسمان کے فرشتوں کے اندر بھی چرچا ہو گیا۔ اے عمر تیرا کلمہ پڑھنا اللہ اکبر آسمان کے فرشتوں کا فخر کر رہا ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد اللہ کسی کے سر پر نبوت کا تاج رکھتا تو خطاب کا بیٹا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد قیامت کی صبح تک امت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ یعنی اگر نبی ہونا ہوتا، بدر کے موقع پر میرے عزیزوں جب 70 قیدی ہو کے آ گئے، آپس میں حضور نے مشورہ فرمایا کیا کیا جائے، تو کچھ نے کہا تاوان لے کر فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، اور کچھ نے میرے عزیزوں اپنی رائے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا عمر تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ کہ یا رسول اللہ اگر میری جان ہو تو میرا تو یہ فیصلہ دل کر رہا ہے کہ میرا دشمن میرا رشتہ دار میرے حوالے کر دو، ابو بکر کا رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کر دو، جس کا رشتہ دار بدر کے میدان میں ہے اس کے حوالے کر دو۔ آپ نے فرمایا عمر کیا کرے گا؟ فرمایا ہمارا ہاتھ زبان نہیں، ہماری تلواریں فیصلہ کریں گی، مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا اللہ اس کے رسول کا دشمن زمین پہ رہے اور عمر کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ یا رسول اللہ میرا تو یہ ارادہ۔ آپ نے فرمایا عمر بیشتر صحابہ کی رائے یہ کہ انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ اگلا دن ہوا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، آپ عمر رضی اللہ عنہ نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے کی وجہ کیا؟ فرمایا عمر اللہ اکبر تیرے سے پہلے میں نے صحابہ کی رائے کو منظور کر لیا۔ عمر اگر تیری رائے کو نہ مانا، اللہ کا اگر میرے پر کرم نہ ہوتا، اللہ کا فضل نہ ہوتا، لو نزل عذاب من السماء ما نجا منکم غیر عمر، عمر آسمان سے اللہ کی ناراضگی آتی، عمر تیرے سوا دھرتی پہ کوئی نہ بچتا۔ 28 مرتبہ محترم دوستو بزرگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر رائے دے دی، اللہ نے قرآن بنا کر آسمانوں سے اتار دیا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف ہو رہا ہے، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر دوران طواف مقام ابراہیم سے ہوا۔ حضرت عمر سے نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کا جائے مقام ہے، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، دیواریں مکمل کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے
کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں 2 نفل ادا نہ کر لوں. اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر نہ آیا. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا, خاموشی سے چل لے, نہ ہاں کی نہ کی. دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رکے کھڑے ہیں. جیسے ہی آپ نے مکڑا مبارک کیا کہ یا اللہ یہ میری مراد ہے, میں نے اسے ہاتھ اٹھا کے بیت اللہ کے سائے میں تیرے سے مانگا. یا اللہ اگر ہاں کر جاؤں تو تو روٹ جائے گا, اگر نہ کر دوں تو عمر روٹ جائے گا. یا اللہ میں کیا کروں؟ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آ گئے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. جو فیصلہ عمر نے فرشوں پہ کیا, اسی فیصلے کو اللہ نے عرشوں پہ کر کے قرآن بنا دیا ہے. آج کے بعد جو بھی حاجی آئے گا بیت اللہ کا طواف کرے گا, عمر کی رائے اللہ نے قبول فرما لی. مقام ابراہیم پر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی جناب زینب, ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا. یہ رات کو قضاء حاجت کے لیے نکلی, پیشاب استنجے کے لیے نکلی. 2 منافق سامنے کھڑے ہوئے تھے. نبی کی گھر والی کے چہرے کو دیکھ کر کچھ کان میں کہنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑ گئی. آپ اماں جان کے آگے کھڑے ہو گئے کہ اماں جا واپس چلی جا, عمر کے ہوتے ہوئے تیرے چہرے پہ کوئی انگلی اٹھائے عمر سے برداشت نہ ہوگا. اماں جا چہرے پہ کپڑا ڈال کے آ. سیدہ زینب بڑے غصے کے اندر آ گئی, جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئی اور بڑے غصے کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا اے میری گھر والی تجھے کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ بتاؤ نبی آپ ہے کہ عمر ہے؟ آپ نے فرمایا نبی میں. کہ کتاب تیرے پہ اتری کہ عمر پہ اتری؟ کہ قرآن میرے پہ اترا. کہ شریعت تیری چلے گی کہ عمر کی چلے گی؟ فرمایا قیامت کی صبح تک شریعت میری چلے گی. فرمایا حکم تیرا ماننا پڑے گا یا عمر کا ماننا پڑے گا؟ فرمایا قیامت تک اللہ کا حکم میری تابعداری میں ماننا پڑے گا. پھر عمر کون ہوتا ہے مجھے گھر بار بھیجنے والا؟ عمر کون ہوتا ہے پردہ کرانے والا؟ عمر کون ہوتا ہے میرے پر چادر کا بوجھ ڈالنے والا؟ جب اللہ نے نہیں ڈالا عمر کون ہوتا ہے چہرہ چھپانے والا؟ بس یہ کشمکش ہو رہی تھی, یہ باتیں ہو رہی تھی. جبرائیل علیہ السلام آ گئے. محمد تیری گھر والی کے چہرے کو دیکھ کر عمر کی غیرت کو جلال آ گیا. عمر کی غیرت کے جلال کو دیکھ کر اللہ کو جلال آ گیا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. جو فیصلہ عمر نے عرش پہ کر دیا وہی فیصلہ اللہ نے قرآن بنا کے عرشوں پہ کر دیا ہے. کملی والا آج کے بعد تیری گھر والی کیوں نہ ہو, تیری بیٹی زینب کیوں نہ ہو, فاطمہ کیوں نہ ہو, رقیہ ام کلثوم کیوں نہ ہو, کملی والے اللہ کا آرڈر آ گیا. قیامت تک آنے والی عورتوں کو کہہ دو خبردار آج کے بعد چہرے سے کپڑا ہٹا کر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. رب اکبر کی قسم ہے اگر پردہ حیا کا ہوتا تو محمد کی گھر والی کے چہرے پہ پردے کا آرڈر نہ آتا. فرمایا پردہ تو عورت کے چہرے کا ہے. فرمایا جب لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہو, رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہو, عورت کا قد نہیں دیکھتے, عورت کا ہاتھ پیر نہیں دیکھتے, بلکہ چہرہ دیکھتے ہیں. چہرے پر انسان کی عورت کی زندگی کی مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے. فرمایا قل لازواجک, ایک نہیں ساری نبی کی گھر والیوں, وبناتک, ایک نہیں ساری نبی کی بیٹیوں, ونساء المؤمنین, قیامت تک آنے والی عورتوں, اللہ نے آج کے بعد تمہیں پردے کا آرڈر دے دیا. خبردار آج محمد کی شریعت یہ کہتی ہے تجھے اپنا چہرہ کسی غیر محرم کے چہرے کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے. اب اتنے اوصاف کا مالک ہے عمر رضی اللہ عنہ. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو منافقین کی لسٹ دے دی تھی اور ان کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے اور آپ نے بتانے سے منع کر دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس چلے گئے اور جا کے کہنے لگے وہ منافقوں کی لسٹ دکھا دے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دکھانے سے منع کیا. کہ پھر نام بتلا دے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتلانے سے منع کیا. انہوں نے کہا پھر اتنا بتا دے میرا نام منافقوں میں تو نہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہنے سے منع فرما دیا.
کہ بس میں تجھے نام لیتے جاؤں گا تو نہ کرتے جانا، اگر جس کا نام آ گیا وہ خاموش ہو جاؤں گا، اور میرا نام آ گیا تو نہ کرے گا یا ہاں کرے گا یا خاموش ہو جائے گا، میں سمجھوں گا میرا نام نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3-4 نام گنائے، گناتے گناتے اپنا نام گنا دیا، بس اتنا کہنا تھا، نبی کا صحابی خاموش ہو گیا اور نہ کر دی۔ اللہ اکبر۔ اتنی غیرت والا عمر اپنے نام کے بارے میں نہ سن کے الحمدللہ کہہ کے مسکرانے لگا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے عمر کو نفاق سے بچا دیا۔ جب ایسے ایمان والے اللہ کی قسم اپنے آپ میں ڈرتے ہوں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں ڈرتے ہوں گے، بتاؤ اس وقت پاکستان والوں، پیر محل والوں، جہاں ہمارا ایمان چنے کی پلیٹ پر اور سبزی کے تھیلے پر اور فروٹ کے دانے پہ بک جائے، ہمارے ایمان کا قیامت کے دن کون سا مول لگایا جائے گا؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں، بنیادی چیز ایمان تھا، لیکن ہم نے ایمان نہ بچایا، مال بچایا، اور مال کے بچانے کے اندر ہم نے ایمان کا سودا کر دیا ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت واللہ الہ الا اللہ، او لوگوں گواہی دو اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، جو کوئی نہیں کر سکتا وہ اللہ کر سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، جو اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مالک کائنات کیا کرتا ہے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دن میں سے رات نکالنے والا کون ہے اور رات میں سے دن پیدا کرنے والا کون ہے؟ مردے سے زندہ کرنے والا کون ہے؟ زندے سے مردہ نکالنے والا کون ہے؟ بیٹی بیٹے دینے والا کون ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے، اگر رزق اللہ کا کھاتے ہو، پانی اللہ کا پیتے ہو، نعمت اللہ کی استعمال کرتے ہو، تو توحید کے ترانے کی تسبیح کو دن رات پڑھنا پڑے گا۔ ایک وقت متعین کر لو، دن یا رات کے کسی حصے میں بس اللہ کی وحدانیت، اس کی قدوسیت، اس کی ربوبیت، اس کے جلال کے جلووں کا ذکر کیا کرو۔ کچھ علم ایسے ہیں انسان اس کا گیس لگا سکتا ہے، لیکن صحیح علم اس کا اللہ کو ہے۔ پہلا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ فرمایا، قرآن آوازوں میں رہ جائے گا، زندگیوں میں نہیں آئے گا۔ آج قرات کے اندر قرآن ترقی کر گیا، لیکن زندگیوں کے اندر آنے میں میرے عزیز ہم نے اللہ کے قرآن کو روک دیا۔ فرمایا، میری امت کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا، مسجدیں خوبصورت ہو جائیں گی لیکن سجدہ کرنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ آج ہر مسجد دیکھو 15 20 کروڑ روپیہ لگا، لیکن ایمان والا نمازی ٹکے کا خدا کے گھر میں نہیں آتا۔ گاؤں دیہاتوں کے اندر چلے جاؤ، انگلینڈ کے پیسوں سے مسجد 2-2 ہزار نمازیوں کی بنی، لیکن فجر کی اذان کے بعد مؤذن اور امام کے علاوہ مسجد کے اندر نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، قرآن حرفوں میں رہ جائے گا۔ میری امت کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا، مسجدیں خوبصورت بنائی جائیں گی لیکن سجدہ کرنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کی نشانی کیا؟ فرمایا، جب ماں باپ کو جھکایا جائے گا اور بیوی اور دوست کو اٹھایا جائے گا، سمجھو قیامت کا کوڑا بج جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا، جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کے دیں گے، زکوٰۃ ان کے اوپر بوجھ ہو جائے گی، تو سمجھو قیامت آ جائے گی۔ ہر طرف موسیقی کی آواز آئے گی، فرمایا قیامت آ جائے گی۔ فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ، فرمایا جب لونڈی اپنے مالکوں کو جلنے لگ جائے گی، بکریاں چرانے والے بلڈنگیں بنانے لگ جائیں گے، موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے، شراب میرے عزیزوں عام ہو جائے گی، سمجھو قیامت آ گئی۔ انتظار کرنا، اللہ اکبر، سرخانیاں آئیں گی، زلزلے زمین پر آئیں گے۔ فرمایا، جتنا زنا عام ہوگا اتنا زلزلہ آئے گا۔ آج میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، جتنا میرے عزیزوں زنا عام ہو گیا، خدا کا عذاب اتنا ہی زمین کے اوپر آ رہا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کسی کو نہیں پتا قیامت کب آئے گی۔ ام
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا فَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ ہاں قیامت جب آئے گی لوگوں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کیا ہو رہا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فأمه هاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ اس میں قیامت کی ہولناکی کے بارے میں اور انسان کے ہاتھوں میں نام اعمال کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ یہ پہاڑ انسان تو 5 فٹ کا ہے، یہ آج میرا عزیزو دعویٰ کرتا ہے جو میں کر سکتا ہوں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب قیامت کا کوڑا برسے گا اللہ فرمائے انسان تو دور کی بات کہ تمہیں چاروں طرف جو بلندیوں پر مری کے ناران کے کاغال کے یہ بڑے بڑے پہاڑ تمہیں نظر آ رہے ہیں، فرمایا اگر میں نے جھٹکا دے دیا تو ایسے ہوا میں اڑیں گے جیسے رنگ برنگے روئی کے پھائے اڑا کرتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں قیامت کی ہولناکی آنے والی ہے جب اللہ اس زمین کو جھٹکا دے گا، ہاں شور پھونکنے والی آواز بجتی جائے گی، بے دبی ہو جائے گی، لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، ایسے پڑے ہوئے ہوں گے جیسا کھایا ہوا بس پڑا ہوا کرتا ہے۔ پھر میرے عزیزو اللہ اکبر، پھر میرے عزیزو آسمان کا نظام ختم ہو جائے گا، زمین کو بھی میرے عزیزو ختم کر دیا جائے گا، بس انہیں آسمان و جنت کی طرف اٹھا لی جائیں گی۔ اللہ کے قرآن کے حرف میرے عزیزو اٹھا لیے جائیں گے، قرآن صرف کاغذی صورت کے اندر رہ جائے گا۔ قیامت کی ہولناکی کے بارے میں فرمایا جب قیامت آئے گی فرشتوں پہ بھی موت آ جائے گی، دریاؤں کے اندر آگ لگا دی جائے گی، پانی اور آگ متضاد ہے، فرمایا جب قیامت آئے گی تو پانی میں بھی آگ لگا دی جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے کون بچا، اللہ فرمائیں گے کون بچا، کہ یا اللہ سب ہلاک ہو گئے، 4 فرشتے بچے، جبرائیل میکائیل بچا، اسرافیل بچا۔ فرمایا اسرافیل سور پھونکنے والے کو بھی مار دو، ان کو بھی موت آ جائے گی، جبرائیل اللہ اکبر ختم، میکائیل ختم، اسرائیل علیہ السلام فرمائے اس کو بھی مار دو۔ پھر کون بچا، کہیں گے اللہ موت اور تو، اللہ فرمائیں گے آج موت کو بھی مار دو۔ جب موت بھی ختم ہو جائے گی تو میرے محترم دوستو رہے گا نام اللہ کا، ساری زمین آسمان خالی ہو جائے گا۔ پھر اللہ جل شانہ میرے عزیز و اعلان فرمائیں گے این الملک، کون ہے ملک، این الجبار، کون ہے جبار، این الحاکم، کون ہے آج حاکم، کون ہے آج مالک، کوئی آواز نہیں لگے گی۔ پھر مالک کائنات اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس زمین کو یوں کر کے جھٹکا دے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت تک جتنے مرد عورت بوڑھے بچے ہوئے سارے کے سارے ہل جائیں گے، ساری قبریں پھٹ جائیں گی۔ علماء فرماتے ہیں پھر 40 سال تک بارش برستی رہے گی، پھر قبر کے لوگ جتنے تھے سارے بار ایسے نکلیں گے جیسے پانی کے اندر تن کے بہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ سب کو زندہ کرے گا، اللہ اکبر، سب کے جسموں کے اوپر کپڑا نہ ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نہ بول پڑی کہ یا رسول اللہ ہر کوئی ننگا ہوگا، فرمایا ہاں ہر کوئی ننگا ہوگا یا رسول اللہ، کیا ایک دوسرے کی طرف نظر نہیں پڑے گی، فرمایا خدا کا خوف سے، اللہ کے خوف سے کلیجے پھٹ رہے ہوں گے۔ اے عائشہ اس عالم میں بندہ بندے کی طرف ہی نہیں دیکھے گا، سارے اللہ کی دربار کی طرف دوڑیں گے۔ پھر اللہ جل شانہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ حکومت کس کی ہے، آج بتاؤ بادشاہ کون ہے، آج بتاؤ مالک کون ہے۔ 3 مرتبہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کون بادشاہ۔ پھر اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج حکومت میری چلے گی، تھی ہے قیامت تک میری چلے گی، قیامت کے بعد بھی میری حکومت چلے گی۔ پھر ہر کوئی پریشان کھڑا ہوگا، فرمایا سب سے پہلے جوڑا جناب ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، جنت کا جوڑا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے
اللہ کی توحید کے خاطر اتارے تھے. جب آپ کو نمرود نے چیخا میں ڈالا تھا اور اللہ اکبر آپ کے کپڑے اتار کر آپ کو ڈالا تھا, فرمایا سب سے پہلے جنت کا جوڑا ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا, پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, پھر مؤذن جو اذان دینے والے ہوں گے. اللہ اکبر, فرمایا جتنے قیامت کے دن اذان دینے والے ہوں گے, جتنے مؤذن ہوں گے, اور قیامت کے دن سب سے اونچی گردن اذان دینے والوں کی ہوگی. اللہ اکبر, پوچھیں گے کون ہے جن کی گردن اونچی ہے؟ فرمایا یہ رات کے اندھیرے میں دل کے اجالے میں بندوں کو میری طرف بلایا کرتا تھا, اس نے دنیا میں میرا نام اونچا کیا, آج میدان محشر میں میں نے اس کا شان اونچا کر دیا. پھر میرے عزیزو اللہ اکبر, سید الحق کو بلایا جائے گا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے گا. یہ کملی والے کا میرا عزیزو ادنا سا غلام تھا, یہ کملی والے کا حبشی غلام تھا جسے خریدنے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا. اللہ اکبر, رنگ کا کالا تھا, ہونٹ اس کے چپٹے تھے, ناک موٹی تھی, غلام ابن غلام تھا, بکتا بکاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آیا اور آپ کی غلامی کا شرف ایسا بخشا کہ غلامی کی برکت سے اللہ اکبر حبشیوں کا سردار بنا دیا. فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا. جنت کے دروازے کے تالے کی چابی میرے پاس کلیاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب میں دروازے پہ جا کے دستک دوں گا جنت کا دربان رضوان آئے گا اور کہے گا کون؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر, یہ کہے گا کملی والے میں آج سے پہلے کسی کے استقبال کے لیے نہیں اٹھا, مجھے آپ کے نام کا تعارف کرایا گیا تھا کہ جب آپ آئیں گے میں اٹھ کر آپ کے لیے دروازے پہ پہ آؤں گا اور استقبال کروں گا. پھر جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا, پھر اس جنت کے دروازے سے جنت میں سب سے پہلا شخص میں داخل ہوں گا. پھر نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤ میرے سے بھی پہلے جنت کے اندر کون جائے گا؟ صحابہ تڑپ گئے, آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے. یا رسول اللہ آپ سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ آپ نے فرمایا میرا بلال. اللہ اکبر, صحابہ نے بلال کے چہرے کی طرف دیکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب میرے لیے جنت کی سواری منگائی جائے گی, یاقوت کے موتیوں کی سواری بلائی جائے گی, اللہ اکبر, اس سواری پر مجھے بٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا آپ جنت میں تشریف لے جائے. فرمایا پتہ ہے اس کی لگام اور مہار بلال کے ہاتھ میں ہوگی, آگے آگے بلال جائے گا, پیچھے پیچھے بلال کا کملی والا جنت کے اندر جائے گا. تابشی غلام, قیمت کچھ نہ تھی, وقت کچھ نہ تھی, قدر کچھ نہ تھی. جب آقا کے قدموں میں جڑ گیا تو اللہ نے مرتبہ آسمان سے اونچا بلند کر دیا ہے. شرط لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے میں اتنی پائیداری ہو, اس کلمے کے اندر اتنی مضبوطی ہو, جان جائے دے دینا, مال جائے دے دینا, اولاد جائے پرواہ نہ کرنا, دھن دولت جائے دے دینا, عزت کا بھی سودا کرنا پڑے قربان کر دینا, لیکن کلمے کو نہ چھوڑنا. تب اکبر کی قسم ہے دنیا کی عزت 4 دن کی, اللہ کلمے کی برکت سے وہ عزت عطا فرمائے گا کہ دنیا کے انسان سارے غموں کو ہی بھول جائے گا. ان اللہ عنده علم الساعہ, قیامت کب آئے گی یہ علم کس کو ہے بھائی؟ قیامت کا علم کس کو ہے؟ قیامت کا علم کس کو ہے؟ قیامت کا علم کس کو ہے؟ مجھے آپ کو نبی کو بھی علم کوئی نہیں. الا اللہ عنده علم الساعہ, غیب کی خبریں جاننے والا کون ہے؟ غیب کی خبریں جاننے والا کون ہے؟ بولو بولو, غیب کا علم کس کو ہے؟ اب دنیا یہاں کہتی ہے پیروں نہیں مندے, ہم پیروں کو مانتے ہیں, خدا نہیں مانتے. یہ پیر تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے, رات بھی تقریباً 200-250 عورتوں مردوں کو مرید کر کے آیا شوج آباد میں. ایک پیر یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے, یہ مولانا اللہ اکبر ایک حافظ الحدیث تھے, 1 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے, شیخ عبداللہ درخواسی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے نواسے تھے. حضرت مولانا سیف الرحمان شیخ الحدیث درخواسی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کا فرزند ارجمن پیر رحمت الرحمان درخواسی تقریباً 20-25 مدرسوں کا محتمم آج بیٹھا ہوا ہے. یہ پیر تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے, بس ہم اپنے آپ کو پیر منواتے ہیں, کہلواتے. یہ دنیا کے اندر جتنی شعبدے بازی, یہ دنیا کے اندر جتنا ڈھونگ رچا ہوا ہے,
یہ دنیا کے اندر جتنی عزت کی پامالی ہو رہی ہے، خدا کے واسطے اس گمراہی کن ٹولے فرقے سے باز آؤ، جسے اپنے ہی معیار کا پتہ کوئی اکرام آپ کے ساتھ تھے، حضرت ابوبکر آپ کے ساتھ تھے، حضرت عمر آپ کے ساتھ تھے، حضرت عمر عثمان آپ کے ساتھ تھے، حضرت علی آپ کے ساتھ تھے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، حضرت سعد آپ کے ساتھ تھے، حضرت زبیر آپ کے ساتھ تھے، 10 صحابہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اچانک یہودیوں نے سازش کی کہ اللہ کا نبی دیوار کے ساتھ لگا بیٹھا ہے، موقع جانو، موقع کی تلاش پیچھے سے آؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زوردار پتھر گرا دو۔ بس اتنا کہنا تھا، جبرائیل وہی لے کے آ گیا، کملی والے اٹھو، دوسرا سانس نہ لینا، آپ ایسے گئے جیسے قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں۔ صحابہ کو بھی پتہ نہیں کہاں گئے، حضور سیدھے مدینے تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ یہودی کہنے لگے مانو نہ مانو، اللہ کے نبی کو اللہ نے بتا دیا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اگر حضور کو پتہ ہوتا کہ میرے اوپر پتھر پھینکیں گے تو اللہ کا نبی جاتا؟ ہرگز نہ جاتا۔ مدینے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے فرما رہے ہیں، عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی تو اللہ سے معاف فرما لے۔ بس اتنا کہتے تھے کہ فتح تو کیسی ہے؟ اما عائشہ کہتی ہیں ایک وقت ایسا آیا سارا مدینہ میرے لیے انجان بن گیا، میرا ابا بھی میرے قریب نہ آیا، میری اماں بھی میرے قریب نہ آئی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں میرے عزیزوں واقع افق کے بارے میں آپ حضرات سے عرض کروں گا کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سلول نے رئیس المنافقین نے آپ کے ساتھ غداری کی اور نبی کے گھر والوں پہ بہتان باندھا۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو میرے عزیزوں قبیلے کے لوگ 70 قاری قرآن کو لے گئے کہ ہمارے قبیلے میں جا کے قرآن پڑھائیں گے، قرآن سکھائیں گے۔ ارسد کو جا کے شہید کر دیا، 2 بکریاں چرانے گئے تھے، بچ کے واپس آ گئے۔ تو کیا اللہ کا نبی غیب کا علم جانتا اور آپ کو پتا تھا قاری شہید کر دیں گے تو اللہ کے نبی نے قاریوں کو کیوں بھیجا؟ تو اس کا اس بات سے معلوم ہوا کہ غیب کا علم نہ کسی ولی کے پاس ہے نہ کسی نبی کے پاس ہے۔ بتاؤ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ غیب کا علم جاننے والا کون ہے؟ پھر بولو غیب کا علم جاننے والا کون ہے؟ غیب کا علم جاننے والا میرے بچوں، موبائل کی بدتمیزی اور بدتہذیبی پر خدا کے واسطے کس کے کپڑے چمکتے ہوئے، کس کے کبے اور پگڑیوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی یہ علم کس کے پاس ہے؟ بارش کب آئے گی یہ علم کس کے پاس ہے؟ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ علم کس کے پاس ہے؟ بیٹی ہے یا بیٹا یہ کس کے پاس ہے؟ کہاں مرے گا یہ علم کس کے پاس ہے؟ موت کب آئے گی یہ علم کس کے پاس ہے؟ اگر پتہ ہوتا کہ ایکسیڈنٹ میں مرے گا موت آئے گی تو پھر میرے عزیزوں سفر کرتا؟ کبھی نہ کرتا۔ کچھ ایسے علم ہے اللہ پاک نے ان علموں سے اپنے نبی کو بھی جدا کر رکھا ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، نبی کو خدا بتلاتا ہے، نبی آگے بتلاتا ہے۔ اگر نبی کو خدا نہ بتلائے، نبی بھی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رب اکبر کی قسم اے میرا محمد چلنے میں، دیکھنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں جیسے میرا محتاج ہے، ویسے لبوں پہ ہلانے میں بھی میرے امر کا محتاج ہے۔ اگر میں تجھے منع کر دوں تو کوئی تجھے بلا نہیں سکتا، اگر میں تجھے بلواؤں تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ رب اکبر کی قسم کیا پتا تھا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ آج کا یتیم تھا جس کو ماں چھوڑ کے چلی گئی، جس کو باپ چھوڑ کے چلا گیا، غیب کا علم عبد مطلب کے پاس نہیں تھا، وہ تو پہاڑی کے اوپر حضور کے چہرے کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا کہ یا اللہ ادھر دیکھوں تو ماں کی جدائی، ادھر دیکھوں تو باپ کی جدائی، بوڑھا میں ہو گیا، یا اللہ میرے اندر سانس لینے کی شکت کوئی نہیں، اے اللہ میں اپنے یتیم محمد کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ فرمایا الم یجدک یتیما فآوی، آج تو نے یتیمی کا تاج دیکھا، میرا اس سے وعدہ ہو گیا کل آنے والے وقتوں میں اس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج دکھاؤں گا۔ بولو تاجدار ختم نبوت،
دونوں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آج میرے عزیزو جس کے تل پہ پیوند والا جوڑا تھا، آج میرے عزیزو اللہ اکبر جس کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، وہ امت کا پاسبان، امت کا والی بن جائے گا۔ آج میرے عزیزو جس کا مکے کی گلیوں میں تعارف نہ تھا، آنے والے وقتوں میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، آج اسے پہچانتا کوئی نہیں تھا، کل بیت المقدس کے اندر نبیوں کا امام بن جائے گا۔ ابراہیم پیچھے کھڑے ہوں گے، آدم پیچھے کھڑے ہوں گے، اسماعیل پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اذان دینے کے بعد میرے عزیزو اشارہ ہوگا، آدم آگے آئے گا یا ابراہیم آگے آئے گا؟ جبرائیل حضور کا ہاتھ پکڑ کے آگے لے گئے، فرمایا آج وہی آگے آئے گا جس کے شان کو بھی اللہ نے اونچا رکھا۔ میرا نبی پہلے اللہ اکبر تو سید الانبیاء تھا، پہلے محمد الرسول اللہ تھا، آج سارے نبیوں کو پیچھے کھڑا کر دیا اور تجھے امام بنا کر امام الانبیاء بنا دیا ہے، ختم نبوت کا تاج والا بنا دیا ہے۔ گل مکدی مکادوا، بات ختم کر دو، اے میرا مصطفیٰ، میرے بعد خدائی ختم ہے، تیرے بعد مصطفی ختم ہے۔ رب العالمین میں ہوں، خاتم النبیین تو ہے، آج کے بعد جہاں جا کر میں خدا بن گیا، وہاں کا تو مصطفیٰ بن گیا۔ اس سے بڑا حضور کا شان کیا ہوگا؟ لیکن غیب کا علم میرا نبی تیرے پاس نہیں، میرے پاس ہے۔ ہاں، غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ ایمان مضبوط کر کے جاؤ، غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ ہاں، کل کیا ہوگا یہ کس کو پتا ہے؟ پرسوں کیا ہوگا یہ کس کو پتا ہے؟ بیٹا بیٹی اللہ نے دے دیا، نصیبوں والا ہوگا، فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، یہ علم کس کے پاس ہے؟ تو میں تو گیس کر سکتے ہیں، اشارے کر سکتے ہیں، تیری میری مرضی تھی سیلاب نہ آئے، سیلاب آیا فصلیں لے کے چلا گیا، یہ علم کس کے پاس تھا؟ آگے کیا ہوگا یہ علم کس کے پاس ہے؟ ہر چیز کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہر چیز کا علم نہیں۔ ہاں، اللہ نے اپنے علم میں سے لوگوں کو، اللہ نے اپنے علم میں سے نبیوں کو علم دیا۔ جبرائیل بھی اللہ کے علم کا محتاج، نبی بھی اللہ کے علم کا محتاج، ولی بھی اللہ کے علم کا محتاج، ساری انسانیت اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ صحابہ والا اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔